احمدیہ کو تقلیداً قبول کیتے انہوں نے مسلک یا تحقیق نہیں نہ کہ میں اپنے والد جے سارا والد داخل ہو یا اولا اس تو بعد اساں اپنے والد کے فیصلے تے اعتماد کردے ہویا اساں ان مسلک نو قبول کیتا ہے لیکن بعد جنہ لوگاں شاکو دین تو خارج آکھیا ہے اساں تحقیق اور فکر چ ہویا بیچارے کو او کیوں آندے نے اساں کی داخل ہاں دین اسلام میں یا نہیں یا خارج ہاں یا نہیں تو میں کہ تو صاحب اپنا مقام مرتبہ پہلے دسو بھی آیا تساں کو جماعت احمدیہ کو تساں مینوان قبول کر چکے ہو یا حالی تساں تحقیق دے دور دے وچ غور و فکر کر رہے ہو کہ آیا سارا مسلک واقعی حق ہے یا نہیں تو دو صورتیں میں کچھ ایک صورت تے آپ گفتگو کر سکتے اس تو بعد انہاں کہا جی اساں احمدیہ منے دو لیکن بعد پہلے نہ کہ اساں کو مسیح موعود منے نے تے لیکن نبی امتی مسیح موعود یعنی یہ دو میں چیزاں جمع ہو سکتی تے آیت پاک جیڑی میں کہ او دا جو قرآن مجید دے حوالے نال جو آیت ہے مرزا قادیانی صاحب دے تو ساڈا پیغمبر ہے تو ساڈے نزدیک صاحب ظاہر اس تو بڑی اعلی دلیل کون دے سکدے تو او دا جو دلیل دا مقام ہے او کیا ہے قرآن دلائل اسلامیہ دے وچ پہلی دلیل انہیں دتی ہے آیت پاک اپنے مطلب میں تاریخی دور دسے نے پہلے مجدد بنیا پھر مسیح موعود پھر نبی تشریف پھر غیر ذلی بروز کتنی ہوتے تے آخر خاتم النبیین آیت پاک جیڑی ہے میں خاتم النبیین اس آیت دا مقام استدلال ہے او دے نزدیک افضل النبی سارے نزدیک آخر النبی کیونکہ پہلے آکھیا بھی کیا سرین سارے آیا انہیں رسول کریم دے مقابل اور متساوی ہون دا دعویٰ نہیں کیتا بلکہ انڈر ہون دا دعویٰ کیتا تے ہن ایتھے تک گفتگو ساری چلدی پئی ہے کہ انہاں پھر آکھیا ہے کہ سارے نزدیک میں کہ اہل اسلام دے نزدیک معنی کیا ہے خاتم دا اور مرزا قادیانی دے نزدیک معنی کیا انہیں افضل نے اور سارے نزدیک آخر النبی اس کے بعد دوسری دلیل کہ ہاسا مسیح موعود کہ اگر آیا تساں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی من دیو یا نہیں اور وہ بعد از زمانہ عیسیٰ امت محمدیہ میں تشریف لاوے گا یا اللہ ون گے یا نہیں آیا انہوں نے تساں نبی مانو گے یا نہیں اگر او دی نبوت امت محمدیہ دے وچ تسلیم ہو سکتی ہے جس درجے نال بھی اسی درجے دے بیان نہیں متشابہ اور مثل دے حوالے نال مرزا قادیانی دی بھی ثابت ہوگی ان نے یہ بھی دلیل یہ بیان نہیں کی کرنا بنا اس دی تعریف کیوں کی ہے اس دا جڑا بناون والا کون ہے اس ਨੂੰ اٹھاون والا کون ہے کتوں تیار ہویا ہے سوال ہے کہ جڑا اللہ دا نبی بن کے آیا ہے انگریز جیسے یہود نصارا اس نو پناہ دینے والے کیوں نہیں اس دے حامی کیوں ان دیا حکومتاں کیوں انہاں دی حامی نے دی تو کفار نال جنگ رہی ہے کفار نال دوستی کیویں بن گئی نبی دی اس وقت سب تو زیادہ مرکز جڑا ہے نا سب تو بڑا مرکز وہ لندن ہے نا ایک ہی وجہ ہے لندن دی پوری دنیا نال جنگ اسلام دے نال انہاں نال دوستی کیویں جڑ گئی ہر یہودی حکومت انہاں دی حامی کیوں ہے میچ کر دینا سمجھ آ گئی کہ نہیں آ سر جی حضرت اجازت دے دو بول سکتا ہوں ہمارے حامی کوئی حکومت نہیں ہے اگر ہے تو آپ میرا مقصد ہے کوئی آپ کے ذہن میں ہے کوئی ثبوت ایسا کہ حکومت ہمارے تحریری شکل میں ہمارے ہم تو ان کے عیسیٰ علیہ السلام کو جب فوت مانتے وہ ہمارے حق میں کیسے ہوں گے اس وجہ سے کہ الکفر ملت واحدہ ان کو پتا ہے کہ اصل جنگ ہماری اسلام سے ہے اور یہ اہل باطل ہیں جیسے یہ کافر ہیں ویسے ہم کافر ہیں لہٰذا ان کو ملا کر کام کرو مسلمانوں کی تباہی کرو اصل تو ان کا مقصد یہ ہے پر ہم مسلمانوں کی تباہی کے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہم تو مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں میں اپنی میری بات یہ ہے کہ وہ تمہارا نظریہ ہے خدا رسول کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک اس سے بڑی اور کیا تباہی ہوگی کہ تم نے ان کو ہمیشہ کا اپنے ساتھ جہنمی بنانا چاہتے ہو خدا رسول کا دشمن بنانا چاہتے ہو جب خود اللہ تعالیٰ کے محبوب کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا جو بنیادی عقیدہ تھا جس میں ہم اگر بحث کرتے ہیں تو ہمارا ایمان جاتا ہے
اگر ہم گفتگو کرتے ہیں نا تو ہمارا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے کہ ایسے موقع پر گفتگو کیا ہے، یہ تو اسلام ہوتا تو تلوار چلتی. یہ تمہیں یہ یہودی نے تحفظ دیا ہے کہ اس نے 2-4 ملونڈے خبیث تیار کر کے بھٹو غلامتی کے راستے اور وسیلے سے تمہیں اس نے اقلیت قرار دلوا دیا. ورنہ اسلام میں جو مرتد ہوتا ہے اس کی سزا صرف قتل ہے. اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کو جناب اقلیت قرار دو. یہ پیچھے تمہارے جیسے کئی نبی پہلے گزرے ہیں. اسود انسی گزرا ہے، مسلمان قذاب گزرا ہے، بڑے بڑے خبیث لعنتی دجال گزرے ہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری وضاحت کر دی ہے کہ فرمایا اتنے دجال ہوں گے. 30 دجالوں کا تو سرکار نے صاف فرما دیا. 30 دجالون کذابون، 30 دجال ہوں گے کذاب ہوں گے. 30 دجال وہ پورے. تو یہ بھی انہی دجالوں میں سے ایک دجال ہے. اس جو پہلے جتنے نبوت کے دعوے دار تھے اسلام نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کی نہ امت چھوڑی نہ ان کو چھوڑا، وہ سب ختم ہو گئے. تو اسی طرح یہ خبیث جو دجال تھا اس کا تو صرف یہ علاج تھا کہ وہ قتل کیا جاتا، اس کی ساری جن ضروریت آرام کی سب قتل کر دی جاتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ کیونکہ انگریزی حکومتیں ہیں، ان حکومتوں نے ہمیشہ تمہارے اوپر سایہ رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ تمہارے تمام برابر حقوق ہیں، تمہارے افسر ہیں، تمہاری فوج ہے، تمہارا سب کچھ ہے. بڑے بڑے اعلیٰ افسران جو کچھ بھی نہیں ہمارا. تو ہم تو اب آپ کو پتہ نہیں ہمارے گھر تو شام کو بھی روٹی نہیں ہوتی. میری بات سنیے، میری بات تو سنیے، بات تو سنیے. کل تک مجھ سے میری بات سنیں. میرے والد اس میں آئے، میرا بتائیں کیا قصور ہے. میرا والد اس میں آیا، پہلے مخالف تھا. میرے والد نے سمجھا کہ یہ لوگ مرزائی قادیانی کوئی چیز ہوتی ہے. آئے، کوئی کتاب پڑھی ہوگی نا، اگر کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا یا جو بھی تھا وہ آ گئے. ہم لوگ ابھی بڑے ہوئے، ہمارا حق تھا کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں. آپ فرض کریں آتے سر آپ کہتے ہیں کہ ہماری سزا ہی مرتد ہے، قتل ہے، ہم جنت میں پھر کیسے جائیں گے؟ آپ کے پاس سمجھیں گے کب؟ یہ ایسی بات ہے اسلام کی کہ جس کے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی یہ اتنا واضح. یہ سورج ہے چڑھا ہوا، یہ سورج چڑھا ہوا ہے. رسول کریم آخری نبی ہے، اللہ ایک اور ہمارا محمد آخری رسول ہے. جیسے اللہ کو ایک ماننا واضح ہے، اس کے متعلق دوسری بات کوئی نہیں سن سکتا. یہ نہیں کوئی سنے گا. لاکھ دلائل کسی کلمے پڑھنے والے کو دے دو کہ خدا دو ہے، وہ کبھی نہیں مان سکتا. اگر وہ مان لے تو اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جاہل ہے، بے خبر ہے. نہیں، ہم ہر صورت میں اس کو قتل کر دیں گے. اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اس کے متعلق کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں جہالت کا شکار ہوں، میں فلان کا شکار ہوں، کم فہمی کا شکار ہوں. یہ ایک واضح چیز ہے. اس کے ہوتے ہوئے کسی بات کی سنوائی نہیں ہوگی، ہر صورت میں اس کو قتل کر دیا جائے گا. وہ خدا جہنم رسید ہوگا. تم تو یہ کہہ رہے ہو، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر ارتداد کیا ہے، ارتداد یہ بچے نے کفر کیا ہے، جو سودا خریدنا جانتا ہے، سودا لینے جاتا ہے تو قیمت دے کر شیل واپس لے آتا ہے. ہاں جی، گھاٹ کم تولتا ہے تو وہ بول پڑتا ہے کہ یار تم نے کم کیوں تولا ہے. اگر اتنی سمجھ رکھتا ہے تو یہ اگر کفر کرے گا تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا باپ ایسا تھا اور میرے باپ نے ایسا کیا. جب اس کو اتنا سمجھ ہے تو اس کو خدا رسول کی سمجھ کیوں نہیں ہے؟ بات سمجھ آئیے؟ یہ تمہارا کوئی زور نہیں ہے. تمہارے اتنا داڑھی ہے، تمہارے بچے ہو گئے، تمہیں سب کچھ ہو گیا ہے. تم پڑھ کر بولنا جان گئے اور تم کو اتنا پتہ نہیں چل سکا کہ اللہ کا رسول آخر رسول. آپ یہ بتائیں کہ میں تو آنسوں کو خاتم نبی مانتا ہوں. میں کیوں نہیں مانتا؟ میں تو مانتا ہوں. یہ تو میں قرآن کو بھی آخری کتاب مانتا ہوں، میں دین کو بھی آخری مانتا ہوں، میں تو فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں. یہاں تک آپ نے کہا کہ اللہ کو دو، نہیں، یہ ماننا نہیں ہے، یہ تراری ہے. اگر یہی بات مسلمان قذاب کر دے تو پھر کیا ہے؟ ایک منٹ، تمہارے نزدیک مسلمان قذاب کون ہے؟ وہ تو دجال ہے. کیوں دجال ہے؟ وہ دجال ہے تو یہ لڑکی دجال کیوں نہیں؟ اس نے تو یہی دعویٰ کیا ہے. اس نے یہ نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے تو مقابلے کا کیا ہے. اس نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت امتی کا نہیں کیا کہ میں نبی کریم نے کیا کیا؟ میری بات سنیے، سن تو لیجیے. مختار سرخی نے کیا کہا تھا؟ بات اب سنو دوست کو. اب نہیں کہ میں نے آپ سے یہ کہا، آپ نے کہا کہ امت کے اندر اصل تو سوال یہ پیدا ہوا کہ امت کے اندر آپ کے بقول کے نبی کوئی نہیں آ سکتا. مضمون تو یہ بنا نا سارا لبیل بات. امت کے اندر اگر کوئی نبی نہیں آ سکتا تو پھر جناب محترم استعمال میری سمجھ کے لیے تھوڑا سا آسان کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کی حیثیت امت محمدیہ میں کیا ہوگی؟ امتی کی ہوگی، یعنی وہ نبی نہیں ہوں گے. نبی ہوں گے، نبی نبوت کے ساتھ اتصاف ہوگا. امتی نبی سنو، وہ ہمارے رسول نے فرما دیا وہ آئیں گے، آ کر یہود نصارہ کو قتل کریں گے. وہ تو آئیں گے. بات سنو نا، جب آئیں گے تو کیا وہ آ کر
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے ہی مبلغ ہوں گے، اور ہمارے رسول نے بتا دیا کہ وہ آئیں گے۔ اب ان کا آنا جو ہے نئی حیثیت سے ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے سارے نبی زندہ ہیں۔ تم تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو، تمام نبی زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ہم تو وفات مانتے ہیں نا۔ وفات کے بعد زندہ نہیں مانتے تو چھوڑو، تمہاری بات نہیں کر رہا میں، اسلام کی بات، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ جب ہمارے رسول آئے تم تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو، تمام رسول زندہ ہیں۔ پر یہ تو آسمان پہ زندہ ہے نا، یہ کیفیت اور ہے۔ میری ایک بات تو سنیے نا، ایک یار میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جسم کے ساتھ، جسم کے ساتھ آسمان پر۔ آج کون؟ باقی تمام سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے جب معراج ہوا ہے تب باقی انبیاء علیہ السلام کہیں موجود تھا جسم کے ساتھ، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تقریباً 5 پیغمبر جو ہیں وہ آسمان پر موجود تھے اور جسمانی طور پر موجود تھے۔ یہ حدیث مبارکہ میں آیا۔ اب سنو جو بات کرنے کی بات سنو نا، جو بات یار بات تو میری بات روکو نہیں، میں بات جو کر رہا ہوں وہ سنو پہلے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئیں گے امتی بن کر نبوت۔ تم نے ہمارا دعویٰ سمجھا پہلے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ نبی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں، بات آنے کی ہو رہی ہے۔ اس طرح تو سارے نبی موجود ہیں۔ معراج کی رات تم ایک منٹ تم بات کرتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ہم کہتے ہیں تمام نبی سید الانبیاء کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ بیت المقدس میں۔ بیت المقدس میں کتنے انبیاء نے پڑھی؟ تمام انبیاء علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ وہاں پہ کہاں پہ؟ وہاں تھے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں گئے؟ پھر کہاں گئے؟ کیا آسمان پہ چلے گئے؟ اس کے بعد چلے جاتے ہیں، آتے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کعبہ کیا، حضور نے مصافحہ کیا ان سے، چلے گئے۔ اب واپس آئیں گے امت میں؟ وہ یار حضور سرکار کے ہوتے ہوئے آتے ہیں اور آپ بھی آتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا آپ یہ سنیے کہ میں آپ کے پاس اگر آیا ہوں، مہمان آیا ہوں، آپ دیکھیں میں کتنی دور سے آپ کی چاہت لے کے آیا ہوں، مجھے میں دیکھیں ایسے مجھے نرمی والی چیز چاہیے، مجھے سختی والی نہیں چاہیے۔ میں کوئی نعوذ باللہ آنسوں کو خاتمہ نہیں، میں مانتا ہوں۔ آپ ایک منٹ میری بات سنیے، میری بات سنیے، یاد رکھنا میں یہ کہہ رہا ہوں، بات سنو، تم یہ کہہ رہا ہو کہ نرمی والی بات مجھے چاہیے، جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا تو وہ کبھی گولی کھلاتا ہے، کبھی انجیکشن لگاتا ہے، بات تو سنو نا، کبھی انجیکشن لگاتا ہے اور کبھی خنجر مارتا ہے۔ تو مجھے پہلے سب کچھ یہاں پر چلے گا، نہیں تو پھر یہ توقع نہ رکھنا کہ ہم بالکل نرمی اختیار کریں گے۔ جہاں پر میری بات سنیے، پہلے میری ایک بات سنو، میری ایک بات تسلیم پر تسلیم جب کوئی یار بات تو سنو، یہی بات ہے، اسی وجہ سے سختی آتی ہے۔ سختی نہیں، سن لیں آپ ایک بات سن لیں، میرے مسئلہ حل کر دیں، میں حل کر یار حل ہی تو کر رہا ہوں۔ میں نے یہ بات کی ہے نا، میں نے کہا تم تو حضرت عیسیٰ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ کو پہلے مل چکی ہے، وہ تشریف لے آئیں گے۔ تم یہ کہتے ہو یہ خنزیر پیدا ہوا اور اب نبی ہے، اس میں اور اس میں کیا مناسبت ہے بتاؤ؟ ہم ایسے نہیں کہتے نا، کرتب ایک بات سنو، ہم ایسے نہیں جناب محترم کیا کہتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ پہلے حضور سے نبی بنا ہوا ہے۔ نہیں، میں جو کہتا ہوں وہ سنے نا، جو میں کہتا ہوں پہلے پیدا ہو چکا ہے۔ آپ جناب محترم میری پہلے بات کچھ سنیں گے تو مجھے سمجھ آئے۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا جب آئیں گے وہ امتی ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر خاتم النبیین لفظ سرکار نے بیان کیا، ٹھیک ہے؟ خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام امتی نبی، عزو قرآن یا حدیث مجھے ذرا ثابت تو کرے نا، تاکہ مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے نا کہ قرآن مجید، یہ تو آپ نے بتایا نا، قرآن مجید کی کوئی آیت دکھائیں جسے یہ پتہ چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ امتی نبی ہوں گے۔ قرآن تو آخر اس بات پہ روشنی ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا اس مضمون پہ؟ اچھا تم یہ کیا کہنا چاہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے امتی نبی نہیں ہوں گے؟ امتی نبی ہوں گے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ کہتے ہم لوگ تو کہتے ہیں فوت ہو گئے ہیں، ہم لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو فوت مانتے ہیں نا۔ اچھا یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ اس لیے مجھے سمجھے سے تھوڑا سا۔ اچھا عیسیٰ، ایک منٹ، اسی بات پر کہنا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہم ہو؟ فوت مانتے ہیں۔ فوت مانتے ہیں۔ جب فوت مانتے ہو ہاں جی، تو پھر اس عقیدے سے استدلال کیسے کر رہے ہو کہ وہ آئیں گے جب تمہارے نزدیک آنا ہی نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا، تو اب استدلال کیسے قائم کر رہے ہو بتاؤ؟ وہ اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ۔ یار بات یہ ہم نہیں کہتے، اب چھوڑ دو۔ اچھا سوال یہ ہے، میں فرض کرو میں نہیں کہتا، پھر کیا تم اپنے مرزائی کو نبی ماننا چھوڑ دو گے؟ کس کو؟ کیا میں نہیں کہتا، میں اب کہتا ہوں حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے، فرض کرو
میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے، فوت ہو چکے ہیں، کیا اب تم اپنے مرزے کو نبی ماننا چھوڑ دو گے؟ اس بات میں کیونکہ تمہارا صرف استدلال اس بات پر ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، تم کہتے ہو مسلمانوں آئیں گے اور نبی بن کر آئیں گے، لہذا اگر وہ امتی نبی ہو سکتا ہے تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں وہ نبی نہیں آئیں گے، وہ فوت ہو جائے، اسی کو عیسیٰ مانتے ہیں، شاباش ہے۔ اسی کو عیسیٰ مانتے ہیں۔ تمہارا کوئی ایک مذہب ہے، کبھی تم اس کو عیسیٰ بنا لیتے ہو، کبھی نیا نبی بنا لیتے ہو، بتاؤ کہ جائے کہاں؟ پہلے اب بات میں عرض یہ کر رہا تھا، میرا عقیدہ تو مجھے پتا ہے، آپ نے مجھے اگر بدلنا ہے تو اپنا عقیدہ مجھے بتائیں گے تو میں بدلوں گا نا، میرا عقیدہ مجھے پتا ہے میں کیا مانتا ہوں۔ میں نے کنورٹ ہونا ہے، میری بات سنیں، میں نے کنورٹ ہونا ہے آپ میں، تبلیغ یہ مجھے کر رہے ہیں نا، میں نے آنا ہے آپ کے پاس، تو مجھے مطمئن آپ نے کرنا ہے ہر صورت میں اپنے عقیدے کا، نہ کہ میرا عقیدے کا، میرا جو بھی عقیدہ ہے اس کو چھوڑیے، میرا جو عقیدہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا عقیدہ ہے اگر اس دل میں ڈالنا ہے تو وہ اس کے مجھے دلائل دیجیے تاکہ میں غور و فکر کروں۔ میں اسی پر دلائل دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اپنا مذہب پہلے واضح کرو۔ میں تو بتایا مذہب تمہارا مذہب کیا ہے، تم اس خبیث کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو بتاؤ؟ میں رکھتا ہوں کہ وہ امتی نبی ہے، میں ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہوں۔ پتا کیا ہے، سنو جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اس خنزیر کو بھی نہیں مانتے، جاؤ۔ کیوں؟ میں قسمیہ کہہ رہا ہوں، ہم اس کو مانتے ہیں، میں قسمیہ کہتا ہوں، تم نہیں مانتے اس کو۔ میں جس کو ایک منٹ، جس کو تم نبی کہہ رہے ہو میں قسمیہ کہتا ہوں، تم اس کو نہیں مانتے۔ چلے آپ کہتے پتا کیا، سن، میں نے 1000 مرتبہ اس کو کبھی خنزیر کہا ہے، کبھی خبیث کہا ہے، اور تم خاموش ہو اپنے نبی کے خلاف۔ سمجھو گالی دوں، بات تو سن لا، گالی ہمارے سامنے اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید العالم کے متعلق کوئی بات تھوڑی سی ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس نے اشارہ کر کنایتاً توہیر کیا ہے، ہم اسی وقت اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، ہمیں ہم اسی وقت مار دیں گے۔ یہ ہے سچے نبی ہونے کی دلیل ہوتی ہے، امتی ہونے کی دلیل۔ اس کا مطلب ہے جیسے وہ دجال ہے اسی طرح تم دجال ہو۔ ہمیں آج صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ کیا آپ میری بات سنیے، گلا نہیں بننا، اپنے نبی کے خلاف سن کر خبر نہیں ہوتا۔ میری بات سنیے، اچھا وہ چلے وہ میرا مسئلہ، آپ اس بات کو چھوڑیے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ صرف مجھے آپ مطمئن کریں گے یا نہیں؟ مطمئن نہیں کر، میں مطمئن نہیں کر سکتا، نہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نہ کسی نبی رسول کو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی رسول کو نہیں کہا کہ مطمئن کرو کسی کو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم پہنچا دو، بلغ ما انزل الیک، محبوب تم پہنچا دو۔ تم کو مطمئن ہونا کیا ہے؟ ابو جہل کو رسول نے مطمئن کیا ہے۔ اچھا کچھ پہنچائیں گے بھی کہ نہیں؟ کچھ پہنچائیں گے؟ ہم نے پہنچا دیا۔ میں صاف کہہ رہا ہوں کہ تمہارا دجال ہے، کافر اعظم ہے، اور تم کو کافر اعظم ہو، دجال لوگ ہو، فطر بعد ہو۔ تمہارا مذہب پھیلانے کا کیا طریقہ ہے؟ پیسے دیتے ہو، رنڈیاں اپنی پیش کرتے ہو، رنڈیاں اپنی پیش کرتے ہو، وہاں پر تمہارے ربوے کے اندر جنت بنی ہوئی ہے، وہاں پر تم نے کشتی رکھی ہوئی ہے، کشتی تمہاری ہوئے ہیں، کیا تماشا تم نے بنا رکھا ہے؟ نہیں ہے قاری صاحب، آپ کے بارے میں بتایا وہ ربووں میں کیا ہے؟ ایسا نہیں، ایسا نہیں، ہم پاگل بنے ہوئے تھے۔ تم بتاؤ کہ ربووں کے اندر کیا ہے؟ تم نے کشتی بہن چو جن کو 1000 آدمی چوتتا، تم نے ہورے بنا رکھی ہے۔ ادھر دیکھیں، آپ نے تو بہت جذبات کیا بھائی، جذبات سن، میرا تیرے ساتھ بولنا جو ہے وہ گناہ بن رہا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ تم جتنے مرتبہ یہ بکواس کرو گے کہ ہمارا وہ نبی ہمارا، میں کون سے سنوں، میں اپنا ایمان ضائع کروں؟ چلو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، میں وہ کان نہیں تو اپنے رکھنا چاہتا جو ایسی بکواس سنے۔ میں رسول کے خلاف بات ہوں، میں سنتا رہوں بار بار، پر میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں نا۔ تم مانتے ہو، تم مانتے ہو، بیڑا غلط تمہارا، تو اس تجار بہن چود کو تم مانتے ہو۔ ہم تو مانتے ہیں، آپ خدا کے دین کے ساتھ تم نے مذاق بنا رکھا، بہن چود 1000 کشتی رکھی ہوئی ہے جس کو 1000 آدمی چوتتا، اور تم کہتے ہو جنت ہماری، لاکھ دیوانت ہے تمہارے اوپر۔ چلے اگر آپ کو اس بات سے ہے تو یہ تو انہوں نے آپ کو انہوں نے بتایا تھا۔ میں تمہیں کیا کہہ رہا، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر مرزا ہے تو نہ لانا۔ اگر وہ آدمی کو ڈاواں ڈول ہے، کوئی چاہتا ہے کہ راستہ میں مجھے مل جائے تو اس کو لانا۔ جو آدمی خبیث مان چکا ہے اس کو تو ہم قتل کریں گے، اس سے نہ بات کا کیا تعلق ہمارا؟ میں یہی کہا تھا پہلے، یہ سورج طرح ہوا ہے، ہم اس کے متعلق گفتگو کریں۔ لانتی دجال آدمی تمہارے جیسے کافر کئی دعوے نبوت کرنے والے قتل ہو گئے، ختم ہو گئے، خنزیر کے بچے۔ ہاں جی، تمہیں انگریز نے سایہ دے رکھا ہے، اس وجہ سے اس لانتی حکومت قتل نہیں کرنے دیتی ہمیں۔ اگر وہ قتل کرنے دے تو ہم تو صبح ختم کر دیں تمہیں۔ پر پھر ہم پتا نہیں تم کیا کر رہے ہو، کہاں بیٹھے ہوئے، کس بات کے متعلق بات کر رہے ہو؟ حق کو کیسے پہچانے کے؟ کیا حق کو پہچانا تم نے نہیں تو یہ تمہاری انتھی آنکھ کا قصور ہے، ورنہ سورج تو چلا ہوا ہے۔ پر ایک بات تو سنو نا، ایک خبیث آدمی کہتا ہے کہ سورج دیکھ کر کہتا ہے یار میں تمہیں کیسے پہچانوں، تو اس سے سلامتی آدمی کون ہے؟ اچھا میری ایک بات سنیں، آپ میری ایک بات تو سنیں۔ نہیں پہچان رہا تو تم خبیث باتیں ہو۔ چلے ایک اور بات سے لے لیتے ہیں، بات تو سنیں نا، آپ تو اتنا جذبات میں جذبات بات سنو، جذبات ہمارے ایمانی ہے،
پر یہ تو کوئی ایسی بات تو نہیں میں کر رہا جس سے آپ یار تم کیا کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو بار بار اپنے دجال کو نبی، اور ہمارے نبی کے کہتے ہو کہ ہمارے نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے، میں اتنا کفر کیسے سن سکتا ہوں؟ یہ مذاق ہے، یہ دین ہے. سنو کسی کی ماں کو، میں تمہاری ماں کو بار بار گالی دوں تم سنو گے؟ اٹھ کر چلے جاؤ. بات یہ ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری شریعت اسلام کے خلاف کوئی بات کرنا ہمیں ماں باپ کو گالی دینے سے، ہمارے ماں باپ کو گالی دینے سے زیادہ برا ہمیں لگتا ہے. چلے ختم کر دیتے ہیں بس. جزاک اللہ. بہت ختم کر دیتے ہیں. میں شکریہ. میں تو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا. جب میں آیا تو میں یہ بڑی مشکل سے میں نے ہاتھ ملایا ہے. تم نے مجھے ہاتھ لگایا، میں ہاتھ دھوؤں گا. تم کہاں بیٹھے ہو؟ تمہارے جیسے دجال خاتم رسول کریم کے بہن چود جو ٹٹی میں مار رہا ہے اس کو نہیں مان رہا ہو تم؟ کتابیں بڑی پڑھی ہیں انگریز نے، اس کو اٹھایا ہے چود کو. دجال دیکھو، سنو ایک منٹ. دجال کا کام دیکھو بہن چود، جھوٹے معجزے بنا کر کیا رکھے ہوئے. جو آدمی آتا ہے گینگ چھوڑی ہوئی ہے وہ پہلے پوچھ جاتا ہے. ہاں جی کبھی کیمرہ لگا رکھے ہیں جناب، آنے والا جو ہے اس کی پہلے بات پوچھ کر وہ آ کر بتا دیتا ہے حضرت یہ بات آ رہی ہے. وہ یقین کرے ایسا نہیں. کیا دل فریب. تمہاری کتابیں بھری پڑی اور بے وقوف. میں تیرے پاس کہنے کتابیں رکھ لوں، تمہیں ایک بات نہیں آئی کرنے کی. آگے تم کہاں بیٹھے ہو؟ ابھی تو ہم زبانی گفتگو کر رہے ہیں. ہم تمہارے حوالے پیش کریں. تمہارا دجال جو ہے ٹٹی کھانے میں مرنے والا، وہ خود اپنی ہر بات سے جھوٹا دجال ثابت ہوگا. کہہ رہے کہ گالیاں مت دے. یہ دیکھیں مرزا قادیانی کہتا تھا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گالیاں نہیں دیتے، یہ گالیاں دیتا جو مجھے نہ مانے وہ کنجریوں کے بیٹے تھے. سارا خنزیر کا بچہ سر سید احمد خان اور دونوں سپریم کورٹ میں ثابت کر دیا اگلوں نے جا کر حوالہ جات سے کہ یہ دونوں دجال انگریز کے پیداوار ہیں اور انگریز کے جناب ریلا خار ہیں. تو وہاں پر ثابت ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں. ہم تو آج پیدا ہوئے نا. کون آج پیدا ہوئے؟ 70-40 سال عمر ہے، ابھی پیدا ہوا ہے. تو وہ تو سر سید کی باتیں 100 سال پہلے کی ہے، اس سے ہمیں کیا قرض ہے؟ سر سید تو سلامتی کو چھوڑ دو. ہے کوئی گل کرنا نہیں، اصل کی گل ہے تیری. نہیں ہمیں کچھ بتائے نا. جیسے آپ کہتے ہیں ایسے تو نہیں ہم چھوڑ دیں. جیسے آپ ابھی آپ اتنی سختی کر رہے ہیں. ہم خدا چھڑا لے گا. سنو دوزخ سب کو چھڑا لے گی. کہاں بیٹھے ہو تم؟ بچے ہو ابھی، سمجھ آئیے؟ دوزخ چھڑا لے گی. بالکل ٹھیک ہے. تمہارے دل کیا لانتے، تمہیں کیا معلوم تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دیکھو جی آنے سر نہیں ہو گئے مرزا قادیانی آپ آندہ پہ ہے حکومت برطانیہ. اور آپ اختیار دیتے یار بیان کیوں نہیں سنتے آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کچھ نہیں ساتھ دیتی. ہم حکومت برطانیہ نے خود اس کو ساتھ دیا تھا. کتاب کا حوالہ غلط ہو تو آپ سزا دیں گے وہ، لیکن بات کریں نہ دیکھیں. آپ نے کہا کہ ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا حکومت خود وفادار. بات نہیں کر رہے آپ، چھوڑ دیں اس بات. بار آپ اختیار میں یہ خیال گزرتا ہے کہ جس گورنمنٹ کی اطاعت اور خدمت گزاری دنیا سے ہم نے کئی کتابیں مخالف اتحاد کتاب چپ کر. اسلام بے پرواہ، اسلام بے پرواہ. تھوڑا دن کی تعلق ویسے آندا جی میرے کو اج تو بعد اس خنزیر دا منہ نہیں ویکھنا. میں اندر بیٹھنا اٹھنا انہوں نے فارغ کرو. یہ اپنا جاوے جتن مرضی. اصل روٹی کھوا سکنا نہ پانی، کوئی شے دی بالکل ساڈے حرام. اور تد جڑا ہوندا ہے اسلام وچ اونوں پانی بھی نہیں پلا سکدے. کتا مردا ہوئے تو وہ مردا ہوئے، کتے دے منہ پا دو، اس دے منہ نہ پاؤ. سن کی پتہ اسلام کیا سن جگہ دونی پینی. میں نے کہا کہ تو نکل تو کرتا وہ جب وہ سڑک تک تو چھوڑ دیں نا. پھر تو کتے کھان چنگا، پھر تو کتے کھان چنگا. توبہ توبہ توبہ. میں مرتد نال تعاون کرا بھائی مانو. تو میرے رسول کا دشمن، نہیں میں دشمن، میرے خدا کا دشمن، تو میرے قرآن کا دشمن، تو میرے دین کا دشمن، میری عزت کا دشمن، میری قوم کا دشمن، ہر شے کا دشمن. تو پیار کرنے والے، محبت کرنے والے. تو شکر پڑھ انگریز دی حکومت تے بیٹھا. نہیں سر جی اسی شکر پڑھ علماء کو مجھے بیٹھے انگریزاں دی کو مجھے. ٹھیک ہے میں چلا قسم خدا دی کر کے نا انگریز دی حکومت تینوں میں رکھ کے نا دے وچ ٹوکے والی مشین نہ ٹکدا تے میں اپنے پیو دا نہ ہوندا. تو کتھے بیٹھا؟ کی پتا ساڈے کی عزائم نہیں راتے نے. یہ تو اللہ تعالیٰ وقت لیا گا پھر تو دساں گے کہڑے کہڑے بہن چوت جڑے نے وہ جناب مرزائی بنتے ہیں، کہڑے تھی چوت بھابی بنتے ہیں، کہڑے چکلالی بنتے ہیں، کہڑے فلانے بنتے ہیں. سارے دس دیا کہ کی بنتے جی. میں چلا جاتا مولوی نہ سمجھی جڑے ساڈے منصوبے بڑے پورتے ہیں. اچھا آپ کا اس سے تعلق نہیں ٹوٹتا. میں چلا جاتا
ٹھیک ہے ٹوٹ بھی نہیں سکتا ہاں؟ یہ ٹوٹ بھی نہیں سکتا بھائی جان. نہ جانے دو کوئی بھائی جان بھی آپ کو توبہ توبہ توبہ. چلو ٹھیک ہے شکریہ کوئی بات نہیں. تو کوئی اچھا یہ تو جاتے جاتے خیال سے کوئی لٹریچر تھوڑا دیتے میں مطالعہ تو کر لی تھی دور ہے اپنا لٹریچر میرے لیے میرے خلاف کوئی وہ دے دے کوئی لٹریچر بھی نہیں دے سکتے. صرف توبہ کر کلمہ پڑھ دوبارہ وہ تو لعنت بھیج پھر تم لٹریچر دے. نہیں ہمارا لٹریچر جو ہمارے خلاف ہم تو اس کو تو پڑھیں. وہ نہ سورت ہے پڑھا تو پھر مذہب کیسے وہ نہ سورت ہے جنہوں نے منی کھڑا میرے کو آپ لوگوں نے آپ نے تو کچھ لکھا ہوگا نا آخر میں. اچھا یہ آپ کا تعلق قائم رہے اللہ تعالیٰ. اب کیا سجا الگ لے دینا ہے وہ سر سور دی جنس سے ہاں سر سور دی جنس سے جی وہ جنت کے منکر جناب وہ وقت منکر جناب وہ کلندر تو ہر لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا کی ہے شہر کاروں ہے تو وہ کڈی پھر جاتی ڈوئی اپنی وہ پینٹ پا کے میں کہ کلندر جو ڈوئی کڈن دے کچھ بھی نہیں اللہ سیدھا پوترا ڈوئی مانگ بہن کے کڈی پھرنا پڑیا کلندر پھرنا پوترا نکل میں گھر سور ہے تو خبردار دکھتا ہے میں آج بولنا چلے گا انہاں تو بات تو لے مال تو کڑے پاس جا کے وہ بلا تو بات اتنا کہا تھا نرم آپ تو زیادہ آپ کے لیے پتہ نہیں میں نے کہا تھا مسلسل آپ سے میٹنگیں ہوگی بیٹھوں گا آپ سے استفادہ کروں گا نہ بھول جا میں تو یہ سوچ کے آیا تھا میں تو بڑا لمبا فیصلہ حق واضح ہے مانو تو فبیا ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جائے بس ہمارا صحابہ کرام والا فیصلہ اس کے بعد پھر آپ سے نہیں حق واضح ہے نہ توبہ جب آنا ہے کلمہ پڑھ کے آنا ہے رسول اللہ کا اور لعنت بھیج کے آنا ہے مرزے پر لعنت. تمہارا کلمہ یہ ہے کہ مرزے پر لعنت کرو پھر کلمہ رسول پڑھو ورنہ تمہارا کلمہ ہی نہیں ہے. صاحب دیکھیے اب دیکھیے میں آپ کے پاس آؤں تو میں ایسے آپ کے پاس آؤں آپ کی صحبت میں بیٹھوں آپ کچھ مجھے بتائیں گے آپ تو بتا ہی میں نے بتا دیا بیٹھو مرزے پر لعنت بھیجو روٹی کھاؤ ہمارے بھائی ہو یہ ہمارے شاگرد میں آپ کے جوتے اٹھائیں گے آپ کے پاؤں چومیں گے اگر نہیں تو کتے اور خنزیر سے